بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمین۔ معزز ناظرین، مشاہدین، پریے درشکوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے پہلے ایک ویڈیو میں نے نشر کیا تھا جس کا موضوع تھا اللہ کون ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کا سنکشپت میں، مختصر میں پریچے آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ ویڈیو آپ لوگوں نے خوب پسند کیا، لائک کیا، شیئر کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ساتھیوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہوگی، اور انہوں نے اگر ان کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کے بارے میں کچھ غلط خیالات رہے ہوں گے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی، دوسری ویڈیو، دوسرا پارٹ، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کا پریچے، اور یہ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ میں قرآن سے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا دھارمک گرنتھ ہے جو 14 شتابدی سے ہے، اور جس پوتر گرنتھ کے اندر، قرآن کے اندر، ایک شبد کا بھی کوئی انتر پوری دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس قرآن کو جو اوترت کرنے والا ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کو جو اوترت کرنے والا ہے، نازل کرنے والا ہے، ہمارا اور آپ کا جو خالق ہے، جنمداتا ہے، جس کو آپ ایشور کہتے ہوں گے، میں اللہ کہتا ہوں اور دیگر ناموں سے اس کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ اس اللہ نے جب اس قرآن کو اوترت کیا تو مکہ والوں کو، جو عرب زبان میں بڑے ماہر تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، ان کو عربی بھاشا پہ بڑی مہارت حاصل تھی۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی، اس عظیم کتاب جیسی کوئی کتاب، کوئی ایک چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی کوئی سورت، چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہی پیش کر دو، لیکن مکہ والے پیش نہیں کر سکے۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ پوری انسانیت، پورے جنات، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اکترت ہو جائیں، اور اس جیسی کوئی کتاب لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے، اور وہ قرآن، وہ پوتر گرنتھ آج تک اسی روپ، اسی انداز میں موجود ہے جس کے اندر ایک ماترا کی بھی تبدیلی نہیں، ایک حرف کی بھی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے میں اسی قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، قرآن کا ادھین کرنے میں، یہ قرآن جو ایشوری سندیش ہے، جو آکاشی سندیش ہے، آکاشی کتاب ہے، تاکہ آپ بھی اس کو پڑھ سکیں اور اپنے خالق، مالک، جنمداتا کا جو سندیش ہے اس سے آپ بھی کیا کریں، پریچت ہو سکیں، پڑھ سکیں اور اس سندیش پر عمل کر سکیں۔ تو آئیے قرآن کے روح سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا پریچے یا اللہ کون ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ بڑی ہی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پریچے پیش کیا ہے، اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کون ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کا عنوان سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
اللہ ہی سچا معبود ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ ہے، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو پورے سنسار کو چلا رہا ہے، جو پورے سنسار کو سنبھالے ہوئے، پورے جگت کو سنبھالے ہوئے، سمپورن جگت کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے، جو پوج یوگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ اللہ سوتا ہے، اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور زمین و آسمان کی ملکیت، بادشاہت سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حکم کے بنا اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ کوئی بھی اس کی اجازت کے بنا سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا گھیرا نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے، وہ اگر اپنے علم سے کچھ دوسروں کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی اس کے علم کو گھیر نہیں سکتا۔ لیکن وہ جتنا چاہے اس کی کرسی کی وسعت یعنی چوڑائی، اس کی کرسی کتنی بڑی ہے، زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی اس کی کرسی کتنی بڑی ہے، زمین و آسمان کی جتنی لمبائی چوڑائی ہے اس سے کہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے اور نہ اُبتا ہے، وہ تو بہت مہان اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بھی بڑا مہان ہے، بہت بڑا ہے اور بہت ہی مہان ہے۔ تو اس عظیم آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پریچے خود کرایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے۔ زمین و آسمان کا، اس دھرتی کا، آکاش کا سسٹم جس بہترین انداز میں چل رہا ہے، اس بات کا پرماڑ ہے کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا، کنٹرول کرنے والا کیول ایک ہے جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اکیلے ہی سنسار اور اس کی ہر وستو کا مالک اور سوامی ہے۔ اسی نے سمپورن وستو کی رچنا کی ہے، وہی سب کو جیوکا پردان کرتا ہے، جیوکا دیتا ہے، وہی سب کو مرت دیتا ہے اور وہی سب کو جیوت کرتا ہے۔ اسی اپکار کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دوسری کے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، سورۃ الدخان آیت نمبر 7 اور 8۔ ارتھات ترجمہ، وہ آکاشوں اور دھرتی کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آکاشوں اور دھرتی کے بیچ میں ہے، یدی تم لوگ واستو میں وشواس رکھنے والے ہو۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کے سوا لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی جیون پردان کرتا ہے، وہی مرت دیتا ہے، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے ان پوروجوں کا بھی، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ان پوروجوں کا رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور وشیشتاؤں میں سے ایک مانا جائے۔ یعنی اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری وشیشتایں ہیں، بہت سارے ان کے گن ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کو ایک مانا جائے، ایک جانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے گنوں اور وشیشتاؤں تथा اس کے ناموں میں کوئی اس کا بھاگیدار نہیں ہے، کسی کو بھاگیدار نہ بنایا جائے، کسی کو ساجھیدار نہ بنایا جائے، اس کے گن کسی اور میں نہ بانٹا جائے۔ ان وشیشتاؤں اور گنوں کو ویسے ہی مانا جائے جیسا کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے پرمانت کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے بیان کیا ہے قرآن کے اندر، پوتر گرنتھ کے اندر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پرکار سے اس کو ثابت کیا ہے، پرمانت کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان پر وشواس رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے اس پر ایمان لانے اور اس پر وشواس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی اس کے گن ہیں، جتنی بھی اس کی خوبیاں ہیں، ان تمام کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی کو بھاگیدار نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اللہ نے جیسے اپنے لیے پرمانت کیا، ثابت کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ثابت کرنا ہے اور اس پر ایمان اور وشواس رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات اور گنوں کو ویسے ہی مانا جائے جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نہ ان کے ارتھ کو بدلا جائے، نہ ان کے ارتھ کا انکار کیا جائے، یعنی نہ اس کو بدلا جائے نہ اس کا انکار کیا جائے، اور نہ ہی اس کی کیفیت یعنی آکار بیان کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہے، آسمان پر ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی آنکھ ہے، لیکن اس کا آکار نہیں بیان کیا جائے گا کہ ہماری آنکھ کے جیسے، نہیں، یہ اس کی شایان شان ہے۔ ہمارا جو خالق مالک ہے، جنمداتا ہے، اس کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن یہ اس کے شایان شان ہے۔ کیسا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، بس اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔
ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے پیر ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، لیکن یہ اس کے شایان نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن انسانوں کے جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں لیکن انسانوں کے جیسے نہیں، یہ اس کی شایان نشان ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے گن ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس کی شایان نشان ہیں۔ اس میں کسی نام کا انکار نہیں کیا جائے گا، کسی خوبی کا انکار نہیں کیا جائے گا، کسی کا اوکار نہیں بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی چیز کے بارے میں اگر ادھارن دینا ہے تو کسی مخلوق سے، کسی انسان سے یا کسی بھی اور چیز سے ادھارن نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی چیز نہیں، اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کو کسی اور چیز سے ادھارن کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسی پرکار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارتھات اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا ادھکاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الملک ہے، القدوس ہے، القہار ہے، الجبار ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، بے شمار نام ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اس کے ناموں کو بدل کر پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو، جو لوگ اس کے ناموں کی سچائی سے ہٹ کر کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سچائی سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی سچائی نہیں بیان کرتے بلکہ اس کے ناموں کی تعبیر کرتے ہیں، اس کے ناموں کا اپکار بیان کرتے ہیں، اس کے ناموں کی تشبیہ اور تمثیل سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ایسے لوگوں سے ہٹ جائیے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کا بدلہ پورا پا کر رہیں گے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ تو یہ چند آیات کی روشنی میں، چند آیات جو قرآن سے میں نے کوٹ کیا ہے، ان آیات کی روشنی میں اللہ کا پریچے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کیول مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قرآن کیول مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قرآن کیول عرب والوں کا نہیں ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں بلکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس قرآن کو پوری مانو جاتی کے لیے، تمام انسانوں جناتوں کے لیے اوترت کیا گیا۔ اس لیے قرآن کو اگر کوئی مسلمان اپنی جاگیر سمجھتا ہے اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی، نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس لیے آپ بھی اس کو پڑھیے، آپ بھی اپنے ایشور کے سندیش کو، اپنے خالق اور مالک جنم داتا کے سندیش کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ بھولے ہوئے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ اس سے اپریشت ہیں، آپ اس کی قدر نہیں کرتے، آپ نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں۔ اس لیے اللہ سے پریچت ہوں، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے خالق اور جنم داتا سے پریچت ہو کر اس کے قریب ہوں، اسی کی پوجا اپاسنا کریں جس طریقے سے پوجا اپاسنا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی میری ویڈیوز کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو عمل کرنے اور پھر اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جو بھی سندیش سے ونچت ہیں، دور ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو پڑھنے کی اتھین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا دینی بھائی علی سرور محمد ابراہیم جبیل، سعودی عرب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔